جو کہ نور نبی ابن کرار ہے، خوبصورت گلے شاہ ابرار ہے، جنتی نوجوانوں وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. في رواية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے جام شہادت، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین محترم، سامعین حضرات، بخوبی اس بات کا آپ کو معلومات ہے کہ یہ محرم الحرام کا پاکیزہ منزہ ماہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت اور اہمیت اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھی۔ جس طرح وہ ماہ جن مہینوں میں اہل باطل سے جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، اہل باطل، اہل کتاب، یہود و نصارہ جن ماہ میں جنگ کو، قتل و قتال کو، جدال کو حرام سمجھتے تھے، محرم الحرام کا ماہ بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ مگر جب محرم الحرام کے ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں، میری مراد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی اور ان کے اہل بیت علی اصغر، علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، تو اس محرم الحرام کے ماہ کی فضیلت، اہمیت، حیثیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ انتہائی اختصار کرتے ہوئے میں اپنے مدعے کی بات پر آنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون سی شخصیت ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی مان کیا ہے، ان کے فضائل کون سے ہیں، ان کے شمائل کون سے ہیں۔ اس بات سے بڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 ہجری میں حضرت امی فاطمہ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے، یہ خبر، یہ بات، یہ پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر پہنچتا ہے کہ آپ کی بیٹی خاتون جنت امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں دوسرا بیٹا ہوا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے امور کو چھوڑ کر بھاگے آ کر امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آتے ہیں، اور گھر آ کر اس بچے کو، اس شہزادے کو، اس پھول جیسے مکھڑے کے چہرے والے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں، اور اپنی باہوں میں لے کر، اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں: علی، اس بچے کا، اس شہزادے کا، اس پھول جیسے، اس چاند نما چہرے کا آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کی معنی جنگجو ہے۔ تو آقا مدنی سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی، اس کا نام حرب نہیں ہے، اس بچے کا نام میں رکھتا ہوں، اس بچے کا نام حسین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس بچے کا نام خود نے حسین رکھا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک کرتے ہیں، یعنی ایک کھار کو چبا چبا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں، اپنا دعا مبارک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالتے ہیں اور بچے کو پیار کرتے ہیں، اور امی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر بچے کو دائیں کان میں خود آقا مدنی اذان کہتے ہیں، اور بائیں کان میں حضرت آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کہتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب 7 دن ہوتے ہیں تو خود آقا مدنی سیدنا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے پر 2 بکرے ذبح کرتے ہیں، اور حضرت حسین کے سر کے بال جو تھے وہ سر کے بال کاٹ کر اس بالوں کے وزن کے برابر چاندی خود آقا مدنی صدقہ کرتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جتنا پیار، جتنی محبت، جتنی شفقت، جتنی عزت و اہمیت آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے، وہ بے مثال تھی، وہ بے نظیر تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے کہ آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین اور حسن کو اپنی باہوں میں لیتے تھے، اور جب درس دیا کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، فقہ کا درس دیتے تھے، اسلام اور دین ہمیں سمجھاتے تھے، قرآن جب نازل ہوتا تھا تو قرآن ہمیں پڑھاتے تھے، اس کا تفسیر بیان کرتے تھے، تو ایک اپنے جھول میں ایک زانے پر 2 زانوں پر ایک طرف حضرت حسین بیٹھتے تھے اور دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین فرماتے تھے کہ آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں بیٹوں کو اپنے باہوں میں لے کر ان کو سونگھتے تھے، خوب سونگھتے تھے۔ تو ہم پوچھتے تھے آقا ان دونوں کو آپ سونگھتے کیوں ہیں؟ تو آقا مدنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب تم کو خوشبو کی ضرورت ہوا کرتی ہے تم عطر سونگھتے ہو، تم مشک و عنبر سونگھتے ہو، مگر جب مجھے خوشبو کی ضرورت پڑتی ہے، ہما ریحان الجنہ الحسن والحسین، ہما ریحان الجنہ، حسن اور حسین کے جسم اور بالوں ان میں سے مجھے جنت کی بو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر حضرت حسنین کریمین کو بٹھا کر ان کو بازاروں میں گھمایا کرتے تھے، گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، حضرت صحابہ کرام کو دکھایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں سے کس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی ہی محبت والی مثال، بڑی ہی پیار اور شفقت اور محبت کی بے مثال میں واقعہ بتا کر آگے چلتا ہوں کہ ایک بار مسجد نبوی کے منبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرات حسنین کریمین آئے، دروازے سے اندر داخل ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے، تو آقا مدنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر حضرت حسنین کریمین کے پر پڑی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کر سیدھا حضرات حسنین کریمین کی طرف بھاگے، ایک ہاتھ میں حضرت حسن کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت حسین کو اٹھایا، ان دونوں کو اٹھا کر منبر پر آ گئے، اپنے 2 زانوں پر، ایک زانے پر حضرت حسن کو بٹھایا اور دوسرے زانے پر حضرت حسین کو بٹھایا، ان دونوں بیٹوں کو اپنے جوڑ میں بٹھا کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کیا فرمایا؟ ہاذان سیدان، یہ میرے سردار بچے، یہ میرے شہزادے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او لوگو یاد رکھو یہ دونوں بچے جنت میں جوانوں کے سردار ہیں، الحسن الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین میں سے ہوں، حسین میرا ہے اور میں حسین میں سے ہوں، من احب حسینا، یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ من احب حسینا، لوگوں جس نے حسین کو محبوب کیا، جس نے حسین کو محبوب بنا لیا،
فأحبنی، اس نے مجھے محبوب بنا لیا، ومن ابغض حسینا، جس نے حسین سے بغض رکھ لیا، فقد ابغضنی، اس طرح ہوا کہ اس نے گویا کہ مجھ محمد مصطفیٰ سے بغض رکھ لیا۔ میرے بھائیو، حضرات حسنین کریمین سے، حضرات اہل بیت اعظام سے، حضرت حسن اور حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا لازم حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ان سے محبت نہیں ہے تو کوئی ایمان کام کی چیز نہیں ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی حضرات حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتفاق سے وہاں گزر ہوا جہاں پر حضرت حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو ایسے ہی بچوں کی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کے پیچھے بھاگے، جیسے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھاگ کر ان کو پکڑتے ہیں، اپنے باہوں میں لیتے ہیں، پھر پیار کرتے ہیں، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیچھے بھاگے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مذاق میں بھاگ رہے تھے، اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو پکڑ کر اپنی باہوں میں لے کر ان کو پیار کیا، اور اس طرح فرمایا، اے حسین، تم بیٹے تو علی کے ہو مگر تمہارا چہرہ محمد مصطفیٰ جیسا ہے۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین ایک ہی عمر کے تھے، ان میں اتنا کوئی بڑا فاصلہ نہیں تھا۔ تو ایک بار عبداللہ ابن عمر بچے تھے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین کھیل رہے تھے، کھیلتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن عمر کو کہا، اے ابن عمر، تم تو ہمارے غلام ہو، تم تو ہمارے خادم ہو، ہم سردار ہیں، سردار۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس بات کا دکھ ہوا، اور جب گھر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کو کہا، اے بابا، آج مجھے حسین نے دل دکھایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا فرمایا تھا میرے شہزادے حسین نے؟ تو عبداللہ نے کہا، بابا، حضرت حسین نے آج مجھ سے کہا کہ تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے خادم ہو۔ تو حضرت عمر بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، عبداللہ، یہ قلم لو اور یہ کاغذ لو، جاؤ، یہ دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں، ان سے لکھوا کے آؤ کہ واقعی تم ہمارے غلام ہو، ان کی غلامی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوس کر لیا، 40 دن اپنے گھر میں قید نظر بند کر لیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کا خطرہ ہوا، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بات فقط سنی کتاب میں نہیں ہے، یہ بات اہل حدیث کی کتب میں نہیں ہے، یہ بات تمام مسالک کی کتاب میں ہے، اہل تشیع حضرات کی کتابوں میں بھی ہے، کہ جب حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا اپنے گھر میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے حضرت عثمان کے دروازے پر اپنے بیٹوں، اپنے شہزادوں حضرت حسن اور حسین کو کھڑا کر لیا کہ عثمان کی حفاظت کی جائے۔ یہ تھے ان کی آپس میں محبت، یہ تھی ان کی آپس میں محبت۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے رحماء بینہم، ان کی آپس میں محبت تھی، ان کی آپس میں محبت تھی۔ تو میرے بھائیوں، سامعین حضرت حسنین کریمین کی شان اور فضیلت ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، جس کو آقا مدنی اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھمایا کرتے تھے، جن کو حضرت سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو پیار کرتے تھے۔ جب روتے تھے تو آقا مدنی خود آ کر حضرت حسین کو مسکرایا کرتے تھے، کھلا کرتے تھے، حضرت حسین کو اپنی باہوں میں اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ اس سے کیا بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور یزیدی تخت کے خلاف
تلوار حق اٹھا کر میدان میں آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 افراد تھے، ان میں سے اہل بیت بھی تھے۔ تو جتنا ظلم کربلا کے میدان پر آقا مدنی کے اہل بیت اور بچوں کے ساتھ ہوا، اس کی نظیر دنیا میں کوئی نہیں ملتی۔ یزید ایک نااہل شخص تھا، یزید ایک نامراد شخص تھا، یزید ایک بہت ہی بڑا بے دل اور ظالم انسان تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کس سے لڑ رہا ہوں، میں کس سے لڑ رہا ہوں۔ جب بیچ والے حضرات نے اور خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپس میں تلواریں نہ اٹھیں، بہت بڑی صلح کی، دونوں طرف سے جو معتدل انسان تھے اور مصلح پسند تھے، انہوں نے کوشش کی، مگر یہ جھگڑا ختم ہونے کو نہیں جا رہا تھا۔ تو 10 محرم الحرام کی صبح فجر نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے تلوار اٹھا کر اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، اور یزیدی لشکر کو للکار کر فرمایا، او یزیدیو تم کس سے لڑ رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کے بارے میں آقا مدنی نے یہ فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا مرکز ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ او یزیدیو تم کس سے لڑ رہے ہو؟ تم مجھے پہچانو، اپنی دنیا اور آخرت برباد مت کرو۔ میں وہ حسین ہوں جو آقا مدنی اپنے کندھے پر اٹھا کر مجھے گھمایا کرتے تھے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں آقا مدنی نے فرمایا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ میرے آقا مدنی نے فرمایا تھا، من احب حسینا فقط احبنی، جس نے حسین کو محبوب بنا لیا اس نے مجھے محبوب بنا لیا، ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے بغض لیا، جس نے حسین سے پنگا لیا، اس نے محمد مصطفیٰ سے پنگا لیا۔ پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جب رویا کرتا تھا تو مسکرانے کے لیے اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ آیا کرتا تھا۔ میں وہ حسین ہوں جو قرآن اپنے نانا نبی سے سیکھا ہوں۔ میں وہ حسین ہوں جو حدیث میں اپنے نانا سے سیکھا ہوں، اٹھنا بیٹھنا اپنے نانا سے سیکھا ہوں، اٹھنا کھانا پینا نہانا اچھونا بچھونا سب کچھ میں زیر شفقت اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر سیکھا ہوں۔ مجھے پہچانو، اپنی دنیا آخرت برباد مت کرو۔ مگر عمر بن سعد، یزید ابن زیاد، شمر دل جوشن، ان کے نصیب ہی کچھ ایسا تھا۔ ابن زیاد اور یزید اور شمر کے نصیب میں لعنت قیامت تک لکھ چکی تھی، اور آج تک لعنت برس رہی ہے یزید پر، مگر آج پر بھی حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ ہر طرف حسین کے تذکرے ہو رہے ہیں، ہر طرف حضرت حسین کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ہر طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہو رہے ہیں، فضائل شمال بیان ہو رہے ہیں، ان کی بہادری کی بات ہو رہی ہے، ان کی شجاعت کی بات ہو رہی ہے، ان کے علم کی بات ہو رہی ہے، ان کی عقل و دانش کی بات ہو رہی ہے، ان کی فہم و فراست کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں دیکھو، اگر سنی ہے حسین کی فضائل، حسین کا شان بیان کر رہا ہے، اگر بریلوی ہے حسین کا شان بیان کر رہا ہے، اگر شیعہ ہے وہ بھی حضرت حسین کا شان بیان کر رہا ہے، مگر یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ مگر آخری 2 باتیں عرض کر رہا ہوں سامعین حضرات، آخری 2 باتیں انتہائی اہم بیان کر رہا ہوں کہ مگر انتہائی دکھ کی بات، انتہائی تڑپا دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم سنی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں یا شیعہ ہیں، مگر ہم سب حقیقت پوچھیں تو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مشن دے کے گئے تھے، جو ہمیں درس دے کے گئے تھے، جو ہمیں راہ دکھلا کر گئے تھے، ہم ان سے ہٹ چکے ہیں۔ یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ ہم بڑے ہی نعروں سے یہ کہا کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، مگر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، ہم سارے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔
ظالموں کے ظلم میں ہم شریک ہو رہے ہیں، اور ہمارا کردار یزیدی کردار ہو چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، 10 محرم کی رات کیا کرتے ہیں، 10 محرم کی رات کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 9 محرم الحرام کو جب پانی علی اصغر علی اکبر کو پیاس کی وجہ سے تڑپا ہوا دیکھ کر جب حضرت عباس تلوار اور مشکیدہ اور گھوڑے پہ پانی لے کر جانے لگے، پانی لے کر خیمے تک واپس آ چکے تھے، تو یزیدی لشکر نے تیر چلا کر، تیر برسا کر حضرت عباس کو شہید کر دیا، اور صلح کی ساری کوششیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں 10 محرم الحرام کی رات خیمے میں تکیے پر ٹیک لگا کر اللہ جل شانہ سے باتیں کر رہے تھے، تو اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند، تھوڑی سی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو نیند میں دیکھا کہ اپنے نانا سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور فرمایا حسین کل ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بی بی سکینہ اپنی بہن اور اہل بیت ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا آقا، کیا ہوا، آپ نیند سے اٹھ گئے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے خواب میں اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دیدار ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں کہ حسین ہماری کل ملاقات ہوگی، تو ہماری کل شہادت یقینی ہے۔ مگر ان 72 میں سے جتنی اہل بیت عورتیں تھیں، اپنی بہنیں، اپنی گھر والیاں، اپنی بیٹیاں، ان سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا میری بیٹیاں مجھ سے ایک وعدہ کرو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کرا۔ اٹھائیے تاریخ طبری، اٹھائیے ابن کثیر، اٹھائیے البدایہ والنہایہ، اٹھائیے تاریخ کتب، اٹھائیے، ان میں سے یہ بات آپ کو ملے گی کہ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری عورتوں کو جمع کیا اور فرمایا مجھ سے وعدہ کرو کہ کل عین ممکن ہے کل ہماری شہادتیں ہو جائے، کل ہماری گردن ہمارے جسم سے الگ کی جائے اور ہمارے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے، مگر اے ہماری بیٹیاں، اے ہماری گھر والیاں، اے ہماری قوم کی بیٹیاں، مجھ سے وعدہ کرو کہ پردہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میری ماں فاطمہ پردے والی تھی، میری ماں فاطمہ اتنی پردے والی تھی، اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ فرمایا کرتی تھی میرے چہرے پر نظر میرے بیٹوں کی پڑتی تھی، یا مرتضیٰ کی پڑتی تھی یا مصطفیٰ کی پڑتی تھی، کبھی بھی غیر شخص کی نظر، غیر محرم کی نظر میں امی فاطمہ کے چہرے پر نظر نہیں پڑی، اور نہ ہی میں فاطمہ کی نظر کسی غیر محرم شخص پر پڑی۔ اس لیے میری ماں فاطمہ بہت بڑی پردے والی تھی، اور ہم ایمان والے ہیں، ہم اسی لیے تو نکلے ہیں اس قرآنی احکامات کے لیے، اپنے نانا نبی کی شریعت کے احکام کی بقا کے لیے، اسلامی احکامات کی بقا کے لیے، اسلامی شریعت و سنتوں کے لیے تو ہم نکلے ہیں۔ اگر ہم نے پردہ کھو لیا، پردے کا دامن چھوڑ لیا، تو کون پردہ کرے گا؟ دنیا میں پردہ نہیں رہے گا، تو کل پردہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہم آج کسی بھی نسل سے تعلق رکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس پردہ رہا ہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو کیا ہوتا ہے؟ ہماری قوم کی بیٹیاں روڈوں پر، گلیوں روڈوں اور بڑی ہی مجلسوں، بڑے ہی جلسوں میں ہماری بیٹیاں ننگے سر چل رہی ہیں۔ یہ تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درس سے پیچھے ہٹ گئے، ان کے نقش قدم تو چھوڑ لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں لڑنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کے احکامات کا سر بلند ہو، اسلام کے احکامات کا جھنڈا لہرا رہا ہو، مگر ہم تو بالکل ان سے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت حسین تو اس بات کا تلقین کر رہے تھے کہ ہمارا سر جدا ہو جائے جسم سے، پردہ نہ چھوڑنا۔ اور اس کے علاوہ دوسرا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے اہل بیت سے یہ وعدہ لے رہے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ہم ایمان والے ہیں، اور قرآن پاک بار 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 فرما رہے ہیں اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمارا کل 10 محرم کو یہ جسم سے گردن الگ ہو جائے، ہمیں صبر کرنا ہے، اللہ کی طرف سے سمجھ کر، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں، مشقتیں، شہادتیں برداشت کر کے بھی ہمیں صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والے صبر کیا کرتے ہیں، ایمان والے صبر کیا کرتے ہیں۔ اور ساری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پوری امت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ساری رات فجر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے آہو گری و زاری کرتے گزارتے ہیں۔ مگر ہم اپنے دامن میں دیکھ لیں، ہم 10 محرم کو کیا کرتے ہیں؟ بس آپ سارے عقل والے تھوڑا سا سوچ لیں، اس کے باوجود بھی ہم اس بات کے لائق ہیں کہ ہم حسینی بلوائیں؟ اور جب 10 محرم الحرام کا دن ہوتا ہے، دوپہر کا، صبح فجر سے لے کر دوپہر تک، دوپہر کا وقت ڈھل رہا ہے، 72 ساتھی ہزاروں یزیدی لشکر سے لڑ رہا ہے، علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا، بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، زخم جسم پر لگے ہوئے ہیں، دوپہر کا وقت، دوپہر کی نماز کا وقت قضا ہونے کو ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ یزیدی لشکر کو کہو کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، دوپہر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز کا وقت ہمیں دے دو۔ مگر یزیدی لشکر نے کہا لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ، تمہیں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمارے آدھے ساتھی، ہمارے ننھے سے چھوٹے سے لشکر کا آدھا حصہ نماز ادا کرے گا، ظہر کی نماز ادا کرے گا، اور آدھا لشکر یزیدی لشکر سے لڑے گا۔ ایسی جنگ کسی نے تاریخ میں بڑے بڑے بہادر آئے، تاریخ میں بڑے بڑے، آپ تاریخ پڑھ لیں، بڑے بڑے بہادر آئے، مگر دنیا نے ایسے بہادر نہیں دیکھے کہ 16 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور 16 آدمی اس یزیدی ہزاروں لشکر سے لڑ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ نظر ارادے جن کے کامل ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، علی اصغر شہید ہوا پڑا ہے خیمے میں، علی اکبر شہید ہوا پڑا ہے، آدھے ساتھی شہید ہوئے پڑے ہیں، جسم پر تلواریں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، زرہیں پہنی ہوئی ہے، جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور سامنے یزیدی لشکر کھڑا ہے، تلواریں چل رہی ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ حسین اللہ کے دربار میں اس طرح پیش ہونا چاہتے ہیں کہ حضرت حسین کے ذمے میں کوئی نماز قضا نہ ہو، اور حضرت حسین کربلا کے میدان میں اللہ اکبر کہہ کر دوپہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو دیکھ کر، اس نماز کو دیکھ کر، ایسی نماز کبھی کسی فرشتے نے نہیں دیکھی، ایسی نماز چشم فلک نے نہیں دیکھی، ایسی کربلا میں دوپہر کی نماز زمین نے نہیں دیکھی۔ اور سورج بھی یہ کہہ کر اٹھا ہوگا علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدہ، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ میرے بھائیوں، میں آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو قضا کر رہے ہیں۔ 10 محرم کو بھی نماز نہیں پڑھتے، گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جلوس اور بڑے بڑے جلسے تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر نماز کی طرف ہمارا توجہ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین تو نماز کی تلقین کرتے تھے، آخری وقت میں دیکھ لیں نماز، اگر حضرت حسین نماز کو اس معیار بھی نہیں تھی، کوئی حرج اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، جنگ ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، کہاں کس طرح نماز پڑھیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میدان میں، ان حالات میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو امت کو کیا درس دے رہے ہیں؟ اسی نماز کے لیے تو میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ تو اپنی دامن میں دوستو جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم ساری ان باتوں کے باوجود ہم حسینی کہنے کے مستحق ہیں۔ اگر ہم واقعی بھی سچا حسینی بننا چاہتے ہیں
تو ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو، ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے، زندگی کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول و فعل کو، گفت و شنید کو، ان کی پوری زندگی کے کردار کو اپنی زندگی میں لائیں، عمل کر کے دکھائیں، سچا حسینی بن کر دکھائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری تھے، عالم تھے، مفسر تھے، مفتی تھے، نمازی تھے، چہرے پر داڑھی تھی، اپنے نانا نبی کا پٹکا عمامہ پہنتے تھے۔ یہ تھی ہمارے حضرت حسین۔ اگر ہم واقعی حسینی بننا چاہتے ہیں تو حضرت حسین کی زندگی پڑھ کر حسینی کردار اپنانا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، نماز کو نہیں چھوڑنا ہوگا۔ اللہ جل شان ہم سب کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے یوٹیوب چینل ایم اے قیوم کشمیری کو سبسکرائب کرے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔